Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the 10th session for the series HRM 755. The course is Performance Management and I'm Usman bin Saf. As we always do when we start the next lecture, we talk about what we have learned in the previous session, in the previous lecture. We talked about the determinants of performance اور ہم نے ریلیشن شپ دیکھا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس کے ڈٹرمنٹس، تو ہم نے اس میں ان کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ 3 ڈٹرمنٹس ہیں جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو موٹیویشن ہے، ون آف دم از موٹیویشن، the other one is procedural knowledge ہے، ایک ہے ڈیکلیریٹو نالج ہے. اور ڈیکلیریٹو ہم نے نالج کے اندر ہم نے پھر یہ فردر بات کی تھی کہ ڈیکلیریٹو نالج کیا ہوتا ہے. ڈیکلیریٹو نالج بیسکلی فیکٹس ہوتے ہیں، آپ کی جاب رسپانسبلٹی، آپ کو کہ آپ نے یہ کام کون سے کرنے ہیں، آپ کو کیا کیا کام دیے گئے ہیں، اپنی کمپنی کے افیکٹس کیا ہیں، گول کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ہم جب پروسیجرل نالج کی بات کرتے ہیں تو پروسیجرل نالج میں آپ نے کام کرنا کیسے، اس کے اوپر کوئی آپ کو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، یا آپ نے اس کے علاوہ فزیکلی آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، مینٹلی آپ اتنے ایبل ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی پروسیجرل نالج ہیں. پھر آپ کی موٹیویشن، اور موٹیویشن میں پھر ہم نے 2-3 اس کے اندر کلاسیفیکیشنز دیکھی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ کلاسیفیکیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا سو. پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہارڈ ورک کے ساتھ، اور آپ وہ کام جب تک کام نہیں ختم ہوگا آپ وہ کام کریں گے، یا پھر ایک حد تک آپ دیکھیں گے اگر کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں گے. تو ہم نے یہ 3 ڈٹرمنٹس دیکھے تھے، اور ہم نے یہ بات بیسکلی ہم نے اپنی ڈسکشن جنریٹ یہاں سے کی تھی کہ اگر پرفارمنس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے کسی بھی امپلائی کی، تو ایک گڈ مینیجر جو ہے، جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کا حصہ ہے، اس کے اندر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو وہ سپروائز کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس امپلائی کی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ جی اس کے امپلائی کے پاس ڈیکلیریٹو نالج ہے یا نہیں ہے، کتنی ہے. ڈیکلیریٹو نالج میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر دیکھتا ہے اس کی پروسیجرل نالج میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پھر دیکھتا ہے کہ اس کی موٹیویشن کا کیا لیول ہے، موٹیویشن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کو اسیس کرتا ہے، ویلویٹ کرتا ہے اس کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے، یا پرفارمنس مینجمنٹ کا کوئی بھی ایشو جو ہے اسے ریزالو کرنے کے لیے. اور پھر اسے کوچ کرتا ہے کہ تمہاری ڈیکلیریٹو نالج، اور اس کے لیے ٹریننگز ارینج کرتا ہے، ڈیولپمنٹل اس کا پلان بناتا ہے کہ جی اس کی ڈیکلیریٹو نالج اس طرح انکریز ہو سکتی ہے، پروسیجرل نالج پریکٹس سے انکریز ہو سکتی ہے، اسے بار بار وہ کام کرایا جائے. موٹیویشن اور بہت سارے طریقوں سے، ریوارڈ سسٹم سے اس کی انکریز کی جا سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی امپورٹنس دیکھی تھی ایک تو، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے اندر یہ ڈٹرمنٹس کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب کوئی پرفارمنس مینجمنٹ کا ایشو آ جائے تو پھر کیا کہ اس سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم ٹوٹل پرفارمنس کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ جی ٹوٹل پرفارمنس ہماری آتی ہے کہ ڈیکلیریٹو نالج کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم پروسیجرل نالج انٹو، ہم اس کو پھر فردر ملٹیپلائی کرتے ہیں موٹیویشن سے، اور اگر کوئی بھی ایلیمنٹ 0 ہو جائے تو آپ کی ٹوٹل پرفارمنس 0 ہو جاتی ہے. پھر ہم نے امپلیکیشنز فار ایڈریسنگ پرفارمنس دیکھی تھی، پرابلمس دیکھی تھی کہ کون کون سے پرابلمس ہوں تو اس کو ہم کیسے جو ہے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں تھرو دا اسیسمنٹ آف دا ڈٹرمنٹس آف پرفارمنس. پھر فیکٹرز انفلوئنسنگ ڈٹرمنٹ آف پرفارمنس ہم نے بات کی کہ فیکٹرز کون کون سے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ڈٹرمنٹس آف پرفارمنس کے اوپر. اس میں ہم نے فیکٹرز میں بات کی تھی کہ ایک تو ہیومن ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ہے، آپ کی کمپنی کی ہیومن ریسورس والے ہیں، وہ آپ کو کیسے آپ کی جو ہے ڈیکلیریٹو نالج کو انکریز کیسے کرتے ہیں، آپ کے لیے ٹریننگز انکریز کرتے ہیں، یا اور کوئی آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں. پروسیجرل نالج کے لیے وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں، آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں.
پھر امپلائی خود ایک جو ہے فیکٹر ہے, امپلائی کیسا پرفارم کرتا ہے وہ اس پہ خود اس کی اپنی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر ورک انوائرمنٹ ایک فیکٹر ہے. اس طرح کے ہم نے فیکٹرز ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے پرفارمنس کی ڈائمینشنز ڈسکس کی تھیں. پرفارمنس کی جب ہم نے ڈائمینشنز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ شروع میں بھی پچھلے سیشنز میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم پرفارمنس کیسے میجر کرتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاب انالیسس کرتے ہیں شروع میں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے ایک امپلائی یا نہیں, پلس اس کا بیہیویئر, دو چیزیں. اب ہم بیہیویئرس کو فردر اگر ہم یہاں پہ اس کی پرفارمنس کے میں بیہیویئر کی ڈائمینشنز دیکھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو ٹاسک پرفارمنس ہے کہ ٹاسک پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دوسرا ہے کانٹیکسچول پرفارمنس. ٹاسک اور کنٹیکسچول کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیسے کیا تھا, ہم نے اس میں جب بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹاسک پرفارمنس بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جیسے اگر میں یونیورسٹی کے سیٹ اپ کی بات کرتا ہوں تو میری رسپانسبلٹیز میں شامل ہیں کہ میں نے یہ دو کلاسز ہیں, ان دونوں سیکشنز کو پڑھانا ہے, یہ والا کورس پڑھانا ہے اور میں نے ان کو کلاسز کمپلیٹ کرنی ہے, کورس کمپلیٹ کرنا ہے. اگر میں ڈیلی کلاس میں جا رہا ہوں, کورس پڑھا رہا ہوں, تو میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر رہا ہوں, میری ٹاسک پرفارمنس اوکے ہے یا ٹھیک ہے. کانٹیکسچول پرفارمنس کیسے آئے گی؟ کانٹیکسچول پرفارمنس ایسے آئے گی کہ میں کلاس میں ٹائم پہ جاتا ہوں, میں کلاس میں ویل ڈریس ہو کے جاتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بہت اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں, کورس انہیں اچھی طریقے سے سمجھاتا ہوں, ان سے گپ شپ لگاتا ہوں, ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں, ان کو میں ایک لیول آف کمفرٹ میں نے ان کے ساتھ ڈیولپ کیا ہوا ہے. ادر دین دیٹ میں یونیورسٹی آتا ہوں تو ڈیلی اگر میرا کام نہیں ہے لیکن میں پھر بھی I go to my seniors as well and I ask them کہ ان کے پاس کیونکہ ڈفرینٹ ٹاسک ہیں, ان کے کسی ٹاسک میں ان کی ہیلپ کر سکوں. کوئی اگر فیکلٹی ممبر چھٹی پہ ہے اور وہ مجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں چھٹی پہ ہوں اور میری اتنے سے اتنے بجے کلاس ہے اور میں نے اس کلاس کے لیے یہ ایگزام پریپیئر کیا ہوا ہے, آپ نے صرف جا کے ایگزام لینا ہے, تو کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے چھٹی تو مل گئی ہے لیکن کلاس کیونکہ ہم آگے پیچھے سوئچ نہیں کر سکتے, تو پھر میں کہوں گا جی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی جگہ کلاس میں چلا جاؤں گا, میں یہ پیپرز آپ کے لے جاؤں گا, جا کے میں بچوں کو بٹھا کے پیپرز دے دوں گا, ان سے پیپر سالو کرا کے میں لے آؤں گا اور آپ کو دے دوں گا, آپ چیک کر لیجئے گا. دس از واٹ کانٹیکسچول پرفارمنس از. اپنے باقی کولیگس کے ساتھ میں کتنے اچھے طریقے سے بیہیو کرتا ہوں, لوگوں کو کیسے پوچھتا ہوں, ان سے السلام علیکم کیسے کرتا ہوں, اور ان سے سوشلائزنگ کیسے کرتا ہوں, تو یہ ساری چیزیں کانٹیکسچول پرفارمنس میں آتی ہیں. ناؤ ہم نے اس کے بعد کیس اسٹڈیز کافی ساری ہم نے کیس ایگزامپلس ڈسکس کی لاسٹ سیشن میں, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وائی از اٹ ہیز بیکم سو امپورٹنٹ کانٹیکسچول جو پرفارمنس ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ اب جو جتنی بڑی کارپوریٹس ہیں, کمپنیز ہیں, آئی بی ایم کی ہم نے بات کی تھی, نیکسٹیل کی بات کی تھی, اسپرنٹ کی بات کی تھی, یہ ساری کمپنیز جو ہیں, O2 کی بات کی تھی, یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ انویسٹ کر رہی ہیں کانٹیکسچول پرفارمنس میں. انویسٹ کیسے کر رہی ہیں؟ انویسٹ ایسے کر رہی ہیں کہ ان کا فوکس یہ ہے کہ امپلائی کی ٹاسک پرفارمنس نہ صرف ٹھیک ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, بلکہ کانٹیکسچول پرفارمنس زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اب ہم نے جیسے ایک کیس میں ڈسکس کیا کہ ایک نیا انہوں نے کسٹمر سروسز سینٹر انہوں نے کھولا, سٹارٹ کیا ایک ٹیلی کام موبائل کمپنی کا. تو انہوں نے اس نئے کسٹمر سینٹر میں کیا کیا کہ انہوں نے یہ میک شور کیا کہ ایک تو جتنے امپلائیز ہیں وہ اپنا کام ٹاسک اپنا پورا کریں, جو کسٹمر آیا اس کا جو بھی اس کو پرابلم ہے اس کا سالو کر کے دیں. دوسرا ان سے ملیں, سوشلائز کریں ان کے ساتھ, جو ہے جب وہ وہاں پہ سروس سینٹر پہ آتے ہیں تو ان سے ملیں, ان سے حال چال پوچھیں, ان کو بٹھائیں چیئر پہ, ان کو کوئی جوس آفر کریں یا اور ان سے گپ شپ لگائیں, ان سے ذرا سوشلائز کریں کہ ان کو اور ایکسپلین کریں. اور اس طرح سے ایک تو کسٹمر سیٹسفیکشن بڑھے گی,
اور صرف کسٹمر سیٹسفیکشن نہیں بڑھتی کانٹیکسچوئل جو ہے پرفارمنس سے, امپلائی سیٹسفیکشن بھی بڑھتی ہے. امپلائی سیٹسفیکشن کیسے بڑھتی ہے, ہم نے یہ بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ امپلائی سیٹسفیکشن اس طرح سے بڑھتی ہے کہ اب اگر میں امپلائی ہوں ایک آرگنائزیشن کا, اور آرگنائزیشن مجھے پتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے, اور وہ میری پرفارمنس کو میجر کر رہے ہیں, پرفارمنس کو چیک کر رہے ہیں دو طریقے سے, ایک تو ٹاسک پہ اور ایک میری کانٹیکسچوئل پرفارمنس پہ. ٹاسک تو ٹھیک ہے, میں نے ٹاسک پورا کیا تو میری پرفارمنس بڑھ رہی ہے, پرفارمنس ٹھیک ہے. کانٹیکسچوئل بھی اگر میں پرفارمنس دے رہا ہوں اور کمپنی میری کانٹیکسچوئل پرفارمنس کو نوٹ نہیں کر رہی, کمپنی میری کانٹیکسچوئل پرفارمنس کو ایویلویٹ نہیں کر رہی, تو میں ڈی موٹیویٹ ہوں گا. اگر اس کو بھی وہ کانٹیکسچوئل پرفارمنس کا مطلب ہے کہ میں ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں, میں لوگوں سے اچھی طرح مل رہا ہوں, کسٹمرز کو اچھی طرح ڈیل کر رہا ہوں, تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. اگر اس کے اوپر وہ مجھے ریوارڈ کر رہے ہیں کانٹیکسچوئل پرفارمنس کے اوپر بھی, تو میری آٹومیٹکلی کمپنی کے ساتھ اور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ایسوسیشن انکریز ہوگی. میرے ایز این امپلائی میں مور سیٹسفائی ہوں گا, اور میں کہوں گا کہ جی یہ جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے بڑا اچھا ہے, کہ میری جتنی ایفرٹ میں کرتا ہوں اتنی یہ ایفرٹ میری پرفارمنس میری بڑھتی ہے, اوور آل پرفارمنس بڑھتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ہم نے سارے سینیریوز اور ہم نے اس میں کیس اسٹڈیز دیکھی تھیں, اور ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ان ڈیٹیل لاسٹ سیشن میں. پھر ہم نے فائنلی دیکھا تھا کہ ریزن فار انکلوژن آف ٹاسک اینڈ کانٹیکسچوئل پرفارمنس ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, کیونکہ ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی شروع میں ہم نے جب ڈسکس کیا تھا, ہم نے کہا جی پرفارمنس مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. پرفارمنس مینجمنٹ ہماری دو طریقے, ایک تو پرفارمنس اپریزل ہے اور پھر ایک پرفارمنس مینجمنٹ ہے. پرفارمنس اپریزل میں تو آپ انڈیویجول کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پرفارمنس, اور جب آپ اس کی پرفارمنس الائن کر دیتے ہیں ٹو دا کمپنی گول, مشن اور ویژن کے ساتھ, تو آپ کی وہ پرفارمنس مینجمنٹ بن جاتی ہے. پرفارمنس مینجمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ریزلٹس اور بیہیویئرس دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے ریزلٹس اور بیہیویئرس کے بعد بات کی کہ جی جو ڈٹرمنٹس آف پرفارمنس ان کے اوپر ہم اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈٹرمنٹس کیا ہیں, ڈیکلیریٹو نالج امپلائی کی کتنی ہے, پروسیجرل نالج کتنی اور موٹیویٹڈ کتنا ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھ کے اس کی پرفارمنس جج کر رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے علاوہ ہم نے جو ہے ٹاسک پرفارمنس اور کنٹیکسچوئل پرفارمنس کو کیوں پارٹ بنا دیا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا, کیا ریزنز ہیں. تو وہ ہم نے ریزنز ڈسکس کی, کہ پہلی ہم نے ایک ریزن دیکھی تھی اس کے اندر کہ جی گلوبلی کمپیٹیٹیونیس بہت بڑھ گئی ہے. کمپیٹیٹیونیس بڑھنے کا مطلب ہے کہ امپلائیز کے پاس بھی زیادہ اپرچونٹیز آ گئی ہیں کہ وہ کمپنی سے سوئچ کر سکتے ہیں. امپلائی ریٹینشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کنٹیکسچوئل پرفارمنس کے اوپر بھی امپلائی کو ریوارڈ کریں. پھر ہم نے بات کی کہ گلوبل کمپیٹیٹیونیس بڑھ گئی ہے ان کانٹیکسٹ آف واٹ, ان کسٹمر سیٹسفیکشن. اتنی ساری کمپنیز مارکیٹ میں آ گئی ہیں, کسٹمر اگر میری کمپنی سے سیٹسفائی نہیں ہوگا وہ کسی اور کمپنی کے پاس چلا جائے گا, اس کے پاس چوائسیز اویلیبل ہیں. تو اس کے لیے بھی مجھے کانٹیکسچوئل پرفارمنس چاہیے کسٹمر سیٹسفیکشن کو انکریز کرنے کے لیے. اینڈ دین ہم نے بات کی کہ دیر آر ویریس ادر ریزنز جس کی وجہ سے ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں ہم نے ٹاسک پرفارمنس اور کانٹیکسچوئل پرفارمنس کو اتنی زیادہ امپورٹنس اور ویٹیج دی ہے. So this was what we have discussed in the last session. Now let's going on to the today's session. اس سیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اپروچز ڈسکس کرنی ہے ٹو میجر پرفارمنس, کہ پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے کون کون سی اپروچز اویلیبل ہیں. ایک تو ٹریٹ اپروچ ہے, بیہیویئر اپروچ ہے, ریزلٹ اپروچ ہے. یہ تین اپروچز ہیں, میجر اپروچز ہیں جن کے تھرو ہم پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ چیپٹر نمبر 4 ختم ہو جاتا ہے, فنش ہو جاتا ہے آف دا سیکشن 2. ابھی ہم سیکشن 2 پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو ہم اینڈ آف دا چیپٹر میں ہمیشہ جب بھی ہم چیپٹر کمپلیٹ کرتے ہوتے ہیں اس میں ہم پھر کچھ کیس اسٹڈیز, کیس سینیریوز دیکھتے ہوتے ہیں. اور یہ کیس سینیریوز وہ ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اس سیشن میں ڈسکس بھی کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ کو میں ان کی اسائنمنٹس بھی ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ دس سیشن. اپروچز ٹو میجر پرفارمنس.
The employee do not function in vacuum. They work in organizational context, engaging in certain behaviors that produce certain results. بہت امپورٹنٹ اور بڑی کنسائز بات ہے کہ جی امپلائرز ڈو ناٹ فنکشن ان ویکیوم. سائلوز میں نہیں کام کرتے. ویکیوم یا سائلوز کا مطلب ہے کہ ہر امپلائی, جیسے ایک میں نے بات کی کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ جی ایک کمپنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے گیٹ کیپر ہے. گیٹ کیپر بھی جو ہے اس کی بھی پرفارمنس ہے. اب اس کی ہم نے جو بات کی تھی ٹاسک پرفارمنس اس کی یہ ہے کہ گیٹ کھولتا ہے, گیٹ بند کرتا ہے, ٹائم پہ گیٹ کھولتا ہے, ٹائم پہ گیٹ بند کرتا ہے, جو اندر لوگ آتے ہیں ان کو چیک کرتا ہے, ریسیپشن پہ انفارم کرتا ہے. اس کی کنٹیکسچوئل پرفارمنس یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ آتا ہے, اپنی یونیفارم اس کی صاف ہے, لوگوں سے اچھی طرح سے بیہیو کرتا ہے, رائٹ. اب اس کے بعد کیا ہے کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ سارا دن آتا ہے, آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے, گیٹ کھولتا ہے, بند کرتا ہے, کسی سے بات چیت نہیں کرتا, کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے. وہ ویکیوم میں یا سائلو میں تو نہیں کام کر رہا, وہ انٹریکٹ کر رہا ہے تمام لوگوں کے ساتھ, پورے امپلائیز جو گیٹ سے انٹر ہوتا ہے ہر کسی کو سلام کرتا ہے, ہر کسی سے حال چال پوچھتا ہے, ہر کسی سے پوچھتا ہے کس کام سے آئے ہیں, جو باہر سے آتا ہے کس کام سے, کس سے ملنا ہے. سو دے ورک ان آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ, engaging in certain behaviors that produce certain results. ہر کسی کا اپنا ڈفرینٹ بیہیویئر, اس ڈفرینٹ بیہیویئر کی وجہ سے ڈفرینٹ ہر کسی کے ڈفرینٹ ریزلٹس آتے ہیں. اگر وہ اچھی طرح سے لوگوں سے برتاؤ کر رہا ہے, لوگوں سے کو ٹریٹ کرتا ہے, ان سے حال چال پوچھتا ہے, پھر ان کو ان کی مدد کرتا ہے. کوئی باہر سے آیا کہ جی میں نے افراز صاحب سے ملنا ہے, تو وہ افراز صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کا ایک گیسٹ آیا ہے, میں اس کو کیا اندر بھیج دوں یا نہ. اگر وہ یہ کام اچھے طریقے سے پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اسی طرح کا اچھا طریقے سے. اگر وہ بدتمیزی سے کرے گا تو اس کا سرٹن رزلٹ بھی اس کا اسی طرح کا آئے گا. The same employee may behave differently if placed in a different situation. اور یہی اگر ہم گیٹ کیپر کو یہاں سے شفٹ کر کے کہیں اور کسی پوزیشن میں اس کو پلیس کر دیں تو اس کا بیہیویئر بھی اکارڈنگ ٹو دیٹ انوائرمنٹ اور وہ اس کا چینج ہو جائے گا. Approaches to measure performance. The employees do not function in vacuum. They work in organizational context, engaging in certain behaviors that produce certain results. ابھی ہم نے ڈسکس کیا. The same employee may behave differently if placed in a different situation. یہ بھی ہم نے بات کی. Now coming to the common approaches that are used to measure performance. First one is trait, behavior, results. یہ وہ approaches ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں in order to measure performance. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جاب پرفارمنس ان کانٹیکسٹ. دس از اے فلو چارٹ. ا پرفارمر, انڈیویژل اور ٹیم وتھ سرٹن ٹریٹس. ہم نے ابھی بات کی نا, تین طرح کی اپروچز ہیں. ایک ٹریٹس ہے, بیہیویئر اور ریزلٹس ہے. ان کا ہم آپس میں ریلیشن شپ, ان کا فریم ورک دیکھ رہے ہیں. فریم ورک کیا ہے کہ جی سب سے پہلے تو انڈیویژل کی ٹیم ہے یا انڈیویژل ہے یا ٹیم ہے, اس کے ٹریٹس کیا ہیں, کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کے. اس کے بعد ان اے گیون ورک سچویشن میں, جب وہ گیون ورک سچویشن ان کو دی جاتی ہے تو انگیجز ان سرٹن بیہیویئرس, تو وہ کس طرح کا بیہیویئر ان کا ایز اے ٹیم اور ایز اے انڈیویژل وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیٹ پروڈیوسز ویریس ریزلٹس, اور ان کا اس بیہیویئر کی وجہ سے ہر سچویشن, ہر سینیریو کا ایک ڈفرینٹ ریزلٹ آتا. ٹریٹ اپروچ. The trait approach emphasizes the individual performer and ignores the specific situation, behavior and results. کیا ہے ٹریٹ اپروچ؟ کیا کرتی ہے؟ انڈیویجول پرفارمر کو ایمفیسائز کرتی ہے, امپورٹنس دیتی ہے. کیوں؟ بیسکلی ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. میرے ٹریٹس ہیں, میری کچھ خصوصیت ہیں. ہر انڈیویجول کی ایک الگ خصوصیت ہوگی, ہر ایک ٹیم مل کے ایک خصوصیت بنا لیتی ہے. وہ if one adopts the trait approach, raters evaluate relatively stable traits. اگر آپ ٹریٹ اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایویلیوشن کرنے, پرفارمنس کی ریٹنگ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اسٹیبل ریٹنگ اس کی, وہ اس کو ریٹنگ اس کو ایک ڈفرینٹ اس سے میجرنگ اسکیل سے اسے ڈفرینٹ اسکیل کے اوپر اسے ریٹ کرتے ہیں.
These can include abilities such as cognitive abilities or personality. کیونکہ ابھی میں نے بتایا آپ کی پرسنل خصوصیت ہے یا آپ کی ٹیم کی پرسنل خصوصیت ہے تو آپ کی cognitive یا personality سے related یہ چیزیں. These can include abilities such as cognitive abilities which are not easily trainable. Cognitive abilities ہوتی کیا ہیں؟ ایسی آپ کی پرسنل خصوصیت یا ایسی چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں جو کہ آپ جن کو آپ ٹرین نہیں کر سکتے یا بدل نہیں سکتے. سپوز اگر ایک اسپیسیفک ورڈ میں ہر سینٹینس کے بعد ایک ورڈ کہتا ہوں اور میری شروع سے عادت ہے یا میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو موو کرتا ہوں, ہاتھوں کے اشارے سے میں زیادہ بات کرتا ہوں, تو یہ اگر مجھے ٹرین بھی کیا جائے کہ جی آپ ہاتھ نیچے پکڑ کے بیٹھیں بات کرتے ہوئے ہاتھ نہیں ہلانے, تو بھی مجھے ٹرین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میری ان بلڈ میری پرسنالٹی کا ایک فیچر ہے جو کہ میں چینج نہیں کر سکتا. پرسنالٹی وچ از ناٹ لائکلی ٹو چینج اوور ٹائم, اور پرسنالٹی بھی آپ نہیں چینج کر سکتے. فار ایگزامپل ہم ٹریٹ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. پرفارمنس میجرمنٹ میں کنسسٹ آف اسیسنگ این امپلائیز انٹیلیجنس and conscientiousness at the end of each review period. This approach is justified based on the positive relationship found between abilities such as intelligence and personality traits such as conscientiousness and desirable work-related behaviors. Several vendors provide tools to assess relatively stable traits such as these, sometimes with the capability of administrating them online. Vendors who describe their products online include this. Right. Now, for example, ہم نے یہ ایگزامپل کیا تھی؟ فار ایگزامپل جو ہم نے یہ دیکھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ میں کنسسٹ آف اسیسنگ این امپلائیز انٹیلیجنس. ایک تو انٹیلیجنس ہے, ٹریٹ بیسڈ اپروچ. ہم اس کو سمپل ورڈز میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ ایگزامپل سپوز اگر ہمیں مشکل لگ رہی ہے سمجھنے میں, in simple easier words, what is a trait approach? ٹریٹ اپروچ یہ ہے کہ جی میں ایک انڈیویژل ہوں یا میں ایک ایز اے 4 بندے مل کے ایک ٹیم بنا لیتے ہیں. ہماری ٹیم کی یہ خصوصیت ہے کہ جی ہماری ٹیم جو ہے بہت محنتی ہے, ہارڈ ورک کر سکتی ہے, ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بڑے ڈفرینٹ, ہماری تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ ہے, ہم لیٹ نائٹ کام کر سکتے ہیں, ہم چاروں, ہمارے ایک خصوصیت ہے ہم چاروں کی جو ہیں بیچلرز ہیں تو ہمیں کوئی فیملی پرابلم بھی نہیں ہے, ہم ٹریول بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں, ایکسیسو ٹریولنگ کر سکتے ہیں. یا ایز این انڈیویژل میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے پروجیکٹس کے اوپر بہت عبور حاصل ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ پروجیکٹ پلاننگ میں بہت اچھی کر سکتا ہوں. انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ویری ہارڈ ورکنگ, پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی میں ایزیلی ٹاپکس کو اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ساری کیا ہیں میرے پرسنل ٹریٹس ہیں. اسی طرح دس اپروچ از جسٹیفائڈ بیسڈ آن پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ایبلٹیز اینڈ پرسنالٹی, کہ کچھ میری ایبلٹی ہے کچھ میری پرسنالٹی کے فیچرز ہیں. اگر پازیٹیو دونوں میں ریلیشن شپ ہے اور مجھے ڈیزائریبل ورک کنڈیشن دیے جائیں تو میں بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. بیسکلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپروچز ٹو میجر پرفارمنس, میری پرفارمنس میجر کرنی ہے. پرفارمنس میجر کے لیے 3 طرح کی انہوں نے کہا اپروچز ہیں. ایک تو یہ کہ میری انڈیویجولی خصوصیت ہے کس چیز کی, پرفارم کرنے کی, کس طرح میں انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہوں, میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں, میں انڈرسٹینڈ چیزوں کو اچھی طریقے سے کرتا ہوں, اس وجہ سے میری پرفارمنس زیادہ اچھی آتی ہے. تو میری پرفارمنس کو آپ ٹریٹ جو ہے میجرمنٹ ہے, ٹریٹ اپروچ ہے, اس کے اوپر آپ میری پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں کہ جی پرفارمنس میری آپ چیک کر رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنٹ بہت ہوں, ہارڈ ورکنگ ہوں, اور انڈرسٹینڈیبلٹی مجھ میں بہت زیادہ. What are some of the challenges of implementing a system that emphasizes the measurement of traits only?
اگر ہم ایک ایسا سسٹم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ان پلیس کریں کسی کمپنی میں جہاں پہ ہم کہیں کہ جی ہم صرف پرفارمنس چیک کریں گے ٹریڈس کی بیس پہ. فرسٹ, ٹریڈس آر ناٹ انڈر دا کنٹرول آف انڈیویجولس. پہلی تو بات یہ کہ جو میری خصوصیت ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں. اگر میں انٹیلیجنٹ ہوں یا نہیں ہوں, اگر سپوز میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں تو میں انٹیلیجنٹ بن نہیں سکتا. اگر میں محنتی نہیں ہوں تو محنت کے لیے تو شاید میں کوشش کر سکتا ہوں, لیکن میں بہت محنتی پھر بھی نہیں بن سکتا کیونکہ محنت کی عادت نہیں کبھی مجھے. اسی طرح اور بہت ساری میری خصوصیتیں پرسنالٹی کی. In most cases they are fairly stable over one lifespan. اور میری جو شروع سے میری خصوصیت یا میرے ٹریٹس ہیں وہی ہمیشہ ساری زندگی رہتے ہیں. They are not likely to change even if an individual is willing to exert substantial effort to do so. اور اگر میں محنت بھی کرنا چاہوں تو میں اپنی خصوصیت اپنی ٹریٹس کو نہیں چینج کر سکتا. Consequently, employees may feel that a system based on traits is not fair. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امپلائیز جو ہیں, میں بھی ایک کمپنی کا امپلائی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اگر صرف ٹریڈس کو, میری خصوصیت جو ہیں انہی کو میجر کیا جائے تو یہ ایک ٹھیک بات نہیں ہے, ایک فیئر سینیریو نہیں ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو میں چینج کر ہی نہیں سکتا, تو میں اپنی پرفارمنس کیسے انکریز کروں؟ اگر آپ نے میری صرف انہی چیزوں کو پہ بیس کر کے میری پرفارمنس دیکھنی ہے تو یہ تو میں چیزیں نہیں بدل سکتا. Because the development of these traits is usually beyond their control. Second, the fact that an individual possesses a certain trait, intelligence, does not mean that this trait will necessarily lead to desired results and behavior. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر میری کوئی پرٹیکولر کوئی خصوصیت ہے, کوئی ٹریٹ ہے جو کہ باقی میرے ٹیم ممبرز میں نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میری جو جاب ٹاسک مجھے دیا گیا اس میں مجھے کوئی بھی ہیلپ نہ کرتی ہو, یا میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں اور لیکن میرا جو کام ہے اس میں انٹیلیجنس کی ضرورت ہی نہیں. ایز noted in figure 4.1, individuals are embedded in specific situations. ابھی ہم آگے ایک فگر دیکھیں گے 4.1 جس کے اندر انہوں نے پورا وہ دیا ہوا ہے کہ individuals are embedded in specific situations. If the equipment is faulty and co-workers are uncooperative, even a very intelligent and conscientious people are not likely to engage in behaviors conducive to support the organization goals. اس نے بڑی مزے کی یہاں بات کی. اس نے کہا کہ جی آپ اگر صرف ٹریڈس اپروچ پہ چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کے ٹریڈس آر ویری امپورٹنٹ, کسی بھی امپلائی کی پرفارمنس کو میجر کرنا ہو تو اس کی ٹریڈس دیکھ لو, پرسنالٹی دیکھ لو, انٹیلیجنس دیکھ لو. اب اگر ایک بندے کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ورکنگ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ امپلائیز ہیلپ فل نہیں ہیں, کمپیوٹرز خراب ہیں, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے سارے ٹریڈس, پرسنالٹی, انٹیلیجنس, ہر چیز وہاں پہ اس کی, تو وہ جب پرفارم ہی نہیں کر سکے گا تو اس کی پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ آرگنائزیشنل گولز تو بہت بات کی بات ہے. In spite of these challenges, there are situations in which a trait-oriented approach can be fruitful. لیکن کچھ سچویشنز, ہم نے بھی سچویشن بات کی جس میں کہ ٹریٹ اپروچ کسی بالکل کارگر نہیں تھی ہمارے کسی کام کے نہیں, لیکن کچھ ایسی سچویشنز بھی آ جاتی ہیں جس میں ٹریٹ اپروچ بہت امپیریٹو ہو جاتی ہے. As part of its business strategy, an organization may anticipate drastic structural changes that will result in the reorganization of most functions and resulting reallocation of employees. ایک کمپنی ہے, آرگنائزیشن ہے جو کہ اس کی بزنس اسٹریٹجی اس نے ایک بنائی ہے کہ, اور وہ کمپنی اینٹیسپیٹ کر رہی ہے, فیوچر میں دیکھ رہی ہے کہ بہت اسٹرکچرل چینجز اپنی کمپنی میں اس اسٹریٹجی کی وجہ سے, اس کا کوئی ویژن ہے, ویژن کی اس نے فیوچر میں لانگ ٹرم میں کچھ کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے, اور اس کی اس نے اسٹریٹجی بنائی, اور اسٹریٹجی کے تھرو وہ اسٹرکچرل کمپنی میں چینجز لا رہی ہے, موسٹ فنکشنز اور ری ایلوکیشن آف امپلائیز کو ری ایلوکیٹ کر رہی ہیں, موو کر رہی ہیں ڈپارٹمنٹس میں. In such a circumstance, it may be useful to assess the traits possessed by various individuals
so that fair and appropriate decisions are made regarding the allocation of human resources. اب اگر ہم اس کو ریئل ایگزامپل اس طرح سے دیکھیں کہ ایک کمپنی ہے, وہ اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی ہے اور اس نے کہا کہ جی ہماری کمپنی کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے اپنا مشن, اپنا ویژن ایک بنایا کہ جی 10 سال کے بعد ہم نے کمپنی جو ہے, ابھی اگر ہم صرف کاٹن پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں تو 10 سال بعد ہم سپورٹس پروڈکٹ بھی سیل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی, ویری ویل. لیکن اب سپورٹس پروڈکٹ بنانے کے لیے اسے ابھی سے اگر وہ اسٹرکچرل چینجز کرے گی, اپنے نئے ڈپارٹمنٹس بنائے گی, اپنے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرے گی, تو وہ 10 سال کے اندر وہاں پہنچے گی. اچھا, اب ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے وہ اس نے کیا ہے, ٹریڈس بیسڈ اپروچ یوز کر رہی. ٹریڈس بیسڈ اپروچ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام امپلائیز کی انہوں نے پرسنالٹی کی, انہوں نے اس کی ان کی کنسنشیسنس کی, اس نے جو ہے ٹریڈس کی ایک اسیسمنٹ کرائی, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ امپلائی اس ڈپارٹمنٹ میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ فیچرز ہیں, انٹیلیجنس ہے. یہ امپلائی اس ڈپارٹمنٹ میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے, اس کو اس پوزیشن کے لیے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ امپلائی بہت اچھا طریقے سے بولتا ہے, لوگوں سے انٹریکٹ اچھا کر سکتا ہے, اس سے ہم اپنی جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم اس کو موو کر دیتے ہیں. سو اس کیس میں تو ٹریڈ بیسڈ اپروچ جو ہے بہت ویل پرفارم کر سکتی ہے. Across the newly created organization units, this is of course a fairly unique circumstance. لیکن یہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے, unique circumstances ہیں. In most organizations, performance is not measured using the trades approach. Mostly trades approach بہت کم ہی کہیں یوز ہوتی ہے, organizations میں نہیں یوز کی جاتی. Two more popular approaches to measuring performance are based on behavior and results, جو کہ آگے ہم نے ڈسکس کیے ہیں. The behavior approach emphasizes on what employees do on the job and does not consider employees' traits or the outcomes resulting from their behaviors. Behavior approach کیا ہے کہ وہ اپنی جاب پہ اپنے کام میں کیا کرتے ہیں. This is basically a process-oriented approach that emphasizes how an employee does the job. اسے کام دیا گیا, اس نے وہ کام کیسے کیا. This is what a behavior approach is. کام کیسے دیا کہ جس کو جاب ڈسکرپشن میں اس کو رسپانسبلٹی اس کو بتا دیا گیا کہ آپ کا کام ہے, آپ کو ٹاسک دے دیا گیا, اب اس نے ٹاسک پرفارم کرنا ہے, اور اس کی پرفارمنس میجر ایسے ہوگی کہ بیہیویئر اپروچ کے تھرو کہ ہم نے وہ دیکھنا ہے وہ اس نے پرفارم تو کیا, اس نے کیسے پرفارم کیا. Behavior approach is most appropriate under the following circumstances. ان circumstances میں بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. The link between behaviors and result is not obvious. رزلٹ اور بیہیویئر کے بیچ میں لنک نہیں ہے. Sometimes the relationship between behaviors and the desired outcome is not clear. The relationship between behavior and desired outcomes, کہ ہم نے desired outcome ہمیں نہیں پتا, ہمیں behavior تو پتا ہے کہ اس نے کام اس کو دیا, اس نے کام اس طرح سے کیا, لیکن اس طرح سے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. In some cases the desired results are not achieved in spite of fact that the right behaviors are in place. کہ بہت سارے پھر اس طرح کی سچویشن میں کیسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ٹائم پہ بھی آفس آ رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ان کا بیہیویئر ٹورڈز دا آرگنائزیشنل اپروچ بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ریزلٹس جنریٹ آرگنائزیشن نہیں کر پا رہی ہوتی. فار ایگزامپل, a salesperson may not be able to close a deal because of a downturn in the economy. In other cases, results may be achieved in spite of the absence of correct behaviors. اب کیا ہے, ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ جی بیہیویئر تو ہے لیکن رزلٹ اور بیہیویئر کے بیچ کا لنک مسنگ ہے, اور اس کی ہم نے آگے ایک ایگزامپل دیکھی کہ جی سیلس پرسن تو بہت اچھا ہے اور وہ بہت کنسٹرکٹیولی اپنی جاب پہ فوکس بھی کرتا ہے اور سیلز کرتا ہے, لیکن کیونکہ اکانومی کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ نو بڈی ہیز دا منی ٹو بائی اینی تھنگ, اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس نہیں جو ہے
پرفارمنس اس کی شو نہیں ہو رہی. In other cases, result may be achieved in spite of the absence of the correct behavior. اور کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کریکٹ بیہیویئر بھی نہیں ہے پھر بھی ریزلٹ اچیو ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, a pilot may not check all the items in the pre-flight checklist, but the flight may nevertheless be successful. That is, take off and land safely and on time. اب پائلٹ کا بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہے. وہ کام تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا. ہم نے بیہیویئر کو ڈیفائن کیسے کیا تھا؟ ایسے ڈیفائن کیا تھا نا کہ جی ٹاسک ہے, اس کو ٹاسک تو دیا ہوا کہ جی آپ نے اتنے بجے یہاں سے پلین پائلٹ نے فلائی کرنا ہے, یہاں سے فلائی کر کے اور اس ایئرپورٹ کے اوپر سیفلی اس کو لینڈ کر دینا, اتنے بجے پہنچ جانا. اب وہ یہ کام تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا. ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ دیر آر سرٹن پروسیجرز دیٹ ہی ہیز ٹو فالو. اس نے ٹیک آف سے پہلے جہاز کو چیک کرنا ہے, اس نے پری فلائٹ اس نے سیفٹی فیچرز دیکھنے ہیں, اس نے دیکھنا ہے کہ جہاز کے سارے انجنز ہر چیز پراپرلی فنکشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اور اس نے وہ چیزیں نہیں چیک کی. اور اٹ از آل اباؤٹ اٹس اے میٹر آف گڈ لک کہ وہ جہاز ٹھیک طریقے سے فلائی کیا وہاں جا کے لینڈ کر کے. ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوتا وہ فلائی کرتا اور بیچ میں بس وہ اس نے نہیں چیک کیا تھا تو اترتے ہوئے اس کا لینڈنگ گیئر نہ کھلے یا کچھ اور, تو کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے. When the link between behavior and result is not obvious, it is beneficial to focus on behaviors as opposed to outcomes. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جب, کیونکہ اب یہ دیکھیں بڑا ویگ سا ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ لنک بٹوین بیہیویئر اینڈ ریزلٹ, لنک بٹوین بیہیویئر اینڈ ریزلٹ. اب لنک کیا ہے؟ لنک یہی ہے کہ جی بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن ریزلٹ پھر بھی اچیو ہو رہا ہے, یا بیہیویئر ٹھیک ہے ریزلٹ اچیو نہیں ہو رہا. ایکچولی تو اگر لنک دونوں میں ہو تو لنک تو یہ ہونا چاہیے, لنک تو یہ ہونا چاہیے. لنک اگر ہم کہیں کہ جی دیر از اے لنک ہے تو لنک ہونے کا مطلب ہے کہ بیہیویئر اچھا ہے تو سیلز بھی اچھی ہونی چاہیے. بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو جہاز فلائی نہیں کرنا چاہیے. اب کیونکہ بیہیویئر اچھا ہے لیکن سیلز نہیں ہو رہی تو دونوں میں لنک بیچ میں سے مسنگ ہے. بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, جہاز صحیح فلائی کر کے سیفلی لینڈ بھی کر رہا, لنک پھر مسنگ ہے. تو جب لنک مسنگ ہو اس طرح کی کسی سچویشن میں تو ہمیشہ بیہیویئر کو فوکس کرنا چاہیے, بیہیویئر ٹھیک رکھنا چاہیے. ہم نے یہاں پہ بات کر رہے ہیں بیہیویئر اپروچ کی. ہم نے پہلی بات یہ کی کہ جی ٹریٹ اپروچ کی. ٹریٹ اپروچ کیا تھی کہ جی آپ کی پرسنالٹی میں, انٹیلیجنس میں کوئی خصوصیت ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس اچھی آ رہی. پھر ہم نے بات کی کہ جی ہم پرفارمنس کو بیہیویئر سے بھی میجر کر سکتے ہیں. بیہیویئر کے بعد ہم نے بات کی کہ جی بیہیویئر کو ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. اگر ریلیشن شپ نہ ہو بیہیویئر اور رزلٹ کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں, بیہیویئر کو فوکس کرتے ہیں. اور بیہیویئر کو ہم اس وقت بھی فوکس کرتے ہیں جب بیہیویئر جو ہے وہ لانگ ٹرم میں اگر رزلٹ ہو, کہ آپ کو امیجیٹ ریزلٹس بھی نہ مل رہے ہوں تو بھی آپ بیہیویئر کو فوکس کرتے ہیں. کمپنی کے آرگنائزیشن کے لیے یہ بینیفیشیل ہوتا. ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ٹیک دا کیس آف ناساز مار ایکسپلوریشن روور مشن پروگرام. NASA launched the exploration rover Spirit on June 10, 2003, which landed on Mars on January 3, 2004. After traveling 487 million kilometers, its twin, the exploration rover Opportunities, were relaunched on July 7, 2003 and landed on the opposite side of Mars on January 24, 2004. اب کیا ہے, وہ مارس کا انہوں نے ایک مشن لانچ کیا جو کہ مارس کے اوپر ان کا وہ گیا, جا کے وہاں اس نے لینڈ کیا. فرام لانچنگ ٹو لینڈنگ دس مشن ٹک اباؤٹ 6 months ٹو کمپلیٹ. 6 مہینوں میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا پروسیس. لانچ ہوا اور 6 مہینے بعد جا کے لینڈ کیا اس نے. ان دس سرکمسٹینس اٹ از سرٹنلی اپروپریٹ ٹو اسیس دا پرفارمنس آف دا انجینئرس. اب انجینئرس کی پرفارمنس جو ہے ہم کیسے اسیس کریں؟ Involved in the mission by measuring their behavior in short intervals during this 6 months period rather than waiting until the final result, that is successful or unsuccessful landing, is observed. اب کیا ہے کہ ہم نے
ان کا دیکھنا ہے پرفارمنس دیکھنی ہے انجینئرس کی. اب انجینئرس کی پرفارمنس تو ہمیں تبھی پتہ چلے گی نا کہ ان کا مشن سکسیزفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اٹس اے لانگ ٹائم. 6 مہینے کے بعد ہم 6 مہینے انتظار کرتے رہیں کہ جو وہ سکسیزفلی لینڈ کر رہا ہے یا نہیں کرے گا. تو ناسا والوں نے کیا کیا, انہوں نے شارٹ ٹرم میں انہیں ان کے بیہیویئرس دیکھے کہ ڈیورنگ ورک ہاؤ ڈیڈ دے پرفارم. اگر تو وہ سکسیزفلی, انہوں نے دیکھا کہ سکسیزفلی ان کا جو ہے ایئر کرافٹ ہے وہ لانچ ہو گیا اور اٹ از گوئنگ فائن, تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ بیہیویئر واز اوکے. Poor results are due to causes beyond the performance control. اب poor results are due to causes beyond the performance control. جو performance control سے باہر کی reasons کیا ہو سکتی ہیں؟ When the results of an employee performance are beyond the employee's control, then it makes no sense to emphasize the measurement of behavior. اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ امپلائی کی کنٹرول میں نہیں ہیں. اب اس کے آپ بیہیویئر کو, ہم اس کی ایک ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک امپلائی ہے, وہ ڈیلی آفس آتا ہے, کام کرتا ہے, لیکن کام اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہا کیونکہ ہی از ڈسٹربڈ. اس کی فیملی میں کوئی پرابلم چل رہا ہے, اس کے فادر مدر کوئی سک ہیں, ویری سک, اس کی وجہ سے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے. تو اگر ہم اس کے اس بیہیویئر کو, اب وہ کام کرتا ہے, آتا بھی ہے, کام کرتا بھی ہے, لیکن اچھے طریقے سے نہیں کرتا, اور ہم اس کا بیہیویئر اپروچ کے تھرو اس کا ہم پرفارمنس میجر کرنے لگ جائیں, تو اس کی تو پرفارمنس ویسے نہیں لائے گی, خراب آئے گی. بیکاز آف اے سرٹن تھنگ اس کا رزلٹ پور آ رہا ہے. فار ایگزامپل, کنسیڈر اے سچویشن انوالونگ 2 assembly line workers, one of them working the day shift and the other the night shift. اب 2 assembly line ہے, اس کے اوپر 2 workers کام کر رہے ہیں. ایک سچویشن ہم ڈسکس کریں ایز این ایگزامپل, جس میں ایک دن میں کام کرتا ہے, ایک رات میں کام کرتا ہے. when the necessary assembly line gets struck because of the technical problems, the employee working during the day receives immediate technical assistance, so the assembly line is back in motion in less than 5 minutes. اور دن میں جو اسمبلی لائن پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ دن میں ٹیکنیکل اسسٹنس اس کو اویلیبل ہے, تو وہ اگر اسمبلی لائن کہیں رک جاتی ہے, خراب بھی ہو جاتی ہے, تو 5 منٹ میں وہ ٹھیک کر دی جاتی ہے اور وہ واپس کام پہ آ جاتا ہے. ان کانٹراسٹ, the employee working the night shift has very little technical support, and therefore when the assembly line breaks down it takes about 45 minutes for it to be up and running again. اور اسمبلی لائن اگر رات کو خراب ہو جائے کیونکہ لوگ کم ہیں, ٹیکنیکل سٹاف کم ہوتا ہے, تو اسمبلی لائن کو ریپیئر کرنے میں, اس کو واپس چلانے میں 45 منٹ کم از کم لگ جاتے ہیں. صبح 5 منٹ میں ٹھیک ہو جاتی ہے, رات کو 45 منٹ میں. If we measure result, اگر ہم دونوں کا رزلٹ میجر کریں, we would conclude that the performance of the day shift employee is far superior to what of the night shift employee. اب وہ دن والے کی امپلائی جو ہے اس کی تو پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ اس نے زیادہ جو ہے گاڑیاں اسمبل ایک دن میں کی ہوں گی, یا اس نے زیادہ یونٹس پروڈیوس کی ہوں گے. رات والا کیونکہ وہ خراب زیادہ دیر کے لیے ہوئی تو اس کی پرفارمنس بھی کم ہے. Both employees may be equally competent and do the job equally well. دونوں equally competent ہو سکتے ہیں, کام بھی دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. The result produced by these employees are uneven because they depend on the amount and quality of technical assistance they receive when the assembly line is struck. اب دونوں کی پرفارمنس جو ہے اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے, دونوں اچھی طرح سے کام کریں, لیکن مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ دونوں کو کیسی پرووائڈ کی جا رہی ہے. ایک کو صبح والے کو اچھی ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے تو اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے, شام والے کو ٹیکنیکل اسسٹنس اچھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی, اس کی پرفارمنس کم ہے. اب یہ ایسی سچویشن ہے کہ ہم نے جو ابھی بات کی کہ پور ریزلٹس آر ڈیو ٹو کازز بیانڈ دا پرفارمنس کنٹرول. اب صبح جو شام والا ہے اس کی پرفارمنس پور ہے, لیکن وہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے بیانڈ ہز کنٹرول یہ چیز ہو رہی ہے. اگر اس کو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس اچھی پرووائڈ کر دی جائے اس کی پرفارمنس بھی بڑھ جائے گی. ایک اور ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں, امپلیمنٹنگ اے بیہیویئر اپروچ ٹو میجرنگ پرفارمنس ایٹ ڈالر جنرل. ایٹ ڈالر جنرل a behavior approach is utilized to measure performance. Tennessee-based Dollar General has 800 stores operating in United States with more than 64,000 employees. یہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جس کے 8,000 اسٹورز ہیں پورے امریکہ کے اندر اور 64,000 امپلائیز ہیں.
The company sells consumable basics such as paper products, cleaning supplies, health and beauty products, food, snacks, housewares, toys and basic apparel. یہ ساری چیزیں یہ کمپنی بیچتی ہے. As part of performance management system, Dollar General has identified behaviors that serve as indicator to underlying competencies. Performance management system کے لیے ڈالر جنرل نے behaviors identify کیے ہوئے ہیں جو کہ indicate کرتے ہیں ان کا competencies کو. These behavior are reviewed and utilized to encourage certain outcomes and provide feedback and reward to staff members. اور ان بیہیویئرس کی وجہ سے بیس کر کے وہ فیڈ بیک بھی امپلائیز کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ریوارڈ بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل, دا کمپنی مینجمنٹ sought to improve attendance among employees. کمپنی مینجمنٹ نے اٹینڈنس امپروو کرنے کے لیے امپلائیز سے کہا. In order to encourage employees to arrive to work on time, a system was developed to group employees in teams who earn points. انہوں نے کیا کیا جی, اپنے اٹینڈنس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کہ لوگ ٹائم پہ آئیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امپلائیز کو انکریج کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جس میں انہوں نے جو ٹائم پہ آئے گا اس کو اتنے پوائنٹس دینے شروع کر دیے. A wall chart was created displaying a race track and each team was given a race car. اور انہوں نے ٹیمز بنا دی اور ایک وال چارٹ بنا دیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ریس ٹریک بنا دیا اور given a card that would be moved forward by the number of points earned each day. انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم جو ہے, ہر ٹیم کو ڈیلی کے ٹائم پہ آنے کے نمبر ملیں گے, جتنے نمبر ملیں گے اس حساب سے انہوں نے ایک ریس ٹریک بنا دیا نا, اور ہر ٹیم کو ایک ریس کار دے دی اور اسے کہا کہ اپنی ریس کار جتنے ڈیلی کے پوائنٹس اس حساب سے ریس کار آگے بڑھاتے جائیں, کم کر پیچھے آ جائے گی, پوائنٹس کم ہیں تو پیچھے ہو جائے گی, ڈیلی کو ایک ریس بنا دی انہوں نے. After a certain number of laps around the track, employees on the teams with the most points would be given a choice about how to celebrate. انہوں نے کہا کہ ایک سرٹن انہوں نے رکھ دیا کہ جی 10 ٹریک کے آپ کے وہ لیپس پورے ہو جائیں, 10 چکر پورے ہو جائیں, یا سم ویئر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کچھ انہوں نے رکھ دیا کہ اتنے چکر پورے ہو جائیں گے ایک ٹیم کے, تو ان کو ایک اماؤنٹ دے دی جائے گی سو دیٹ دے کین سیلیبریٹ, وہ آپس میں لنچ کر سکیں, کہیں ٹیم پوری جا سکے, کچھ بھی کر سکیں. The program was successful within the first 2 weeks. Program بہت successful یہ system ان کا تھا within the first 2 weeks میں, and increased attendance significantly. اور اس کی وجہ سے attendance بہت multiple times increase ہو گئی. In summary, Dollar General's performance management system include the use of a behavior approach to measuring performance. انہوں نے کیا کیا, بیہیوریل ایک اپروچ کے تھرو انہوں نے اپنی پرفارمنس کو میجر کیا اور انکریز کیا ڈالر جنرل نے اس سچویشن میں. Now coming to results approach, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پرفارمنس میجرمنٹ کی, اور ہم اپروچز کی بات کر رہے ہیں کہ کن اپروچز کو یوز کر کے پرفارمنس کو میجر کیا جا سکتا ہے. پہلی ہم نے اپروچ بات کی تھی ٹریٹس میں ہم نے بات کی کہ بندے کی ان بلڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز اور آپ کی پرسنالٹی انٹیلیجنس کی کہ وہ ہم میجر کرتے ہیں. دوسری ہم نے بات کی بیہیویئر کہ ہم بیہیویئرس کو میجر کر کے پرفارمنس میجر کرتے ہیں. تیسری ہے ریزلٹس کو میجر کر کے کیسے ہم پرفارمنس کو میجر کر سکتے ہیں. The result approach emphasizes the outcomes and results produced by the employees. It does not consider the traits that employees may possess or how the employees do the job. یہ بالکل اس پہ ایمفسائز نہیں کرتا کہ آپ کے امپلائی کے اپنے خصوصیت کیا ہے, کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ٹریٹس کیا ہیں, یا اس کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ جو کام کیسے کرتا ہے. اسٹریٹ فارورڈلی ریزلٹس پروڈیوس, کیا امپلائیز کیا ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں. This is basically a bottom line approach that is not concerned about the employees' behaviors and processes but instead focuses on what is produced. کہ ایک امپلائی نے کتنے یونٹس بنائے, بس دس از وہ صرف ریزلٹ پہ بیس کر رہی ہوتی ہے اپروچ. دا ریزلٹ اپروچ از موسٹ اپروپریٹ انڈر دا فالوئنگ سرکمسٹانس. ان سرکمسٹانسز کے اندر یہ یوز کرنا موسٹ جو ہے اپروپریٹ ہوتا ہے. ورکرز آر اسکلڈ ان دا نیڈیڈ بیہیویئرز. An emphasis on result is appropriate when workers have the necessary knowledge and skills to do work. جب ان کے پاس ایک کام کرنے کے لیے necessary knowledge بھی ہے اور skills بھی ہیں, پھر وہ کیا ہے کہ کتنے یونٹس پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہمارا ریزلٹ ہے, اس کو ریزلٹ کو میجر کر لیتے ہیں.
In such situation, ایک example ہم دیکھتے ہیں, workers know that what specific behaviors are needed to achieve the desired results, and they are also sufficiently skilled to know what to do to correct any process related problems when the desired results are not obtained. Consider the example of a professional basketball player. ایک professional basketball player کی example دیکھتے ہیں. A free throw is an unhindered shot made from the foul line which is given to one team to penalize the other team for committing a foul. اب کیا ہے, فاؤل کسی ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کے ساتھ فاؤل کر لیا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے انہیں کیا دوسری ٹیم کو ایک فری تھرو دے دیتے ہیں کہ جی آپ پھینکیں, اگر باسکٹ میں ڈال دیا تو پوائنٹ مل جائے گا. فری تھرو شوٹنگ کین میک دا ڈفرنس بٹوین وننگ اینڈ لوزنگ ان اے کلوز باسکٹ بال گیم. اور یہ ایک فری تھرو جو ہوتی ہے یہ ایک باسکٹ بال گیم میں بہت معنی, بہت امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ یہ ایک اس کسی ٹیم کے ہارنے یا جیتنے میں ایک مددگار ثابت ہوتی ہے. پروفیشنل پلیئرز, جو پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں, know that there is a really no secret to becoming a great free throw shooter. Just hours and hours of dedicated practice besides actual basketball play. اور یہ فری تھرو کرنے کے لیے جتنے پروفیشنل پلیئرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ صرف پریکٹس سے ہی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی سائنس نہیں ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. In assessing the performance of professional basketball players, the free throw shooting percentage is a key result-oriented performance indicator because most players have the skill to do it well. It is just a matter of assessing whether they do it or not. اب کیا ہے کہ تمام باسکٹ بال پلیئرز کیونکہ وہ بہت گھنٹوں اس کی پریکٹس کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ تمام جتنے ہمارے پروفیشنل پلیئرز ہیں سب کے پاس یہ اسکل موجود ہے کہ وہ اس کے اندر باسکٹ میں بال ڈال سکتے ہیں, لیکن کیا وہ ڈالتے ہیں یا نہیں, دیٹ از دا تھنگ. رزلٹ کیا ہے کہ انہوں نے بال جو تھی وہ تھرو کی اور باسکٹ کے اندر چلی گئی, یا تھرو کی باسکٹ کے باہر چلی گئی. سو دس از واٹ ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ از. Behaviors and results are obviously related. In some situations, certain results can be obtained only if a worker engages in specific behaviors. This is a case of job involving repetitive tasks such as assembly line work or newspaper delivery. اب کیا بیہیویئر اور رزلٹ کلوزلی ریلیٹڈ ہے, ہمیں پتہ بھی ہے. ہم نے وہ سچویشنز بھی ڈسکس کی تھیں ابھی اسی سیشن میں جس میں کہ ریلیٹڈ نہیں ہوتے, دیر از نو لنک. لیکن جب دیر از اے لنک تو کیا ہے, سرٹن بیہیویئر کی وجہ سے ہی کچھ رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے. یہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اسمبلی لائن ہے جس میں ایک ہی کام بار بار وہ کر رہے ہیں تو رزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے. اس کی ہم ایگزامپل ایک اور یہ دیکھتے ہیں. دس از دا کیس آف جاب انوالونگ ریپیٹیٹیو ٹاسک ود سچ ایز اسمبلی لائن ورک اور نیوز پیپر ڈیلیوری. ٹیک دا کیس آف اے پرسن ڈیلیورنگ نیوز پیپر. ایک بندہ ہے وہ نیوز پیپر ڈیلیور کرتا ہے. پرفارمنس کین بی میئرڈ اڈاپٹنگ اے ریزلٹ اپروچ. Whether the newspaper is delivered to every customer within a particular time frame. For the employer to obtain this result, she needs to pick up the newspaper at a specific time and use the most effective delivery route. If these behaviors are not present, the paper will not be delivered on time. Very simple and very accurate. اب کیا ہے کہ ایک بندہ ہے ہی اور شی جس نے وہ نیوز پیپر ڈیلیور کرنا ہے اور ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے اور 50 کسٹمرز کو اس نے ڈیلیور کرنا ہے. وہ کیا کرے گا, مینیج کرے گا کہ جی کون سا کسٹمر پہلے آتا ہے, کون سا بعد میں آتا ہے, کون سا راستہ کم ہے, کون سا راستہ اچھا ہے, کس پہ ٹریفک کم ہے, کس پہ زیادہ ہے. اس نے سمپلی اس کو اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا ہے اور رزلٹ اس نے پروڈیوس کر دینا. سو دس از ہاؤ بیہیویئر اینڈ ریزلٹس آر انٹر لنکڈ. Results show consistent improvement over time. When the result improve consistently improvement کیسے show کرتے ہیں over time, it is an indication that workers are aware of behaviors needed to complete the job successfully. یہ ایک انڈیکیشن ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر consistently results improve ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے workers کو کام اسکل بھی ہے, نالج بھی ہے اور behavior بھی کریکٹ behavior ہے جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس ہر دفعہ بڑھ رہی ہے. In these situations, it is appropriate to adopt a result approach to assessing performance. اس سچویشن میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, result approach adopt کرتے ہیں پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے. There are many ways to do the job right. When there are different ways in which one can do the task required for a job, a result approach is appropriate. ایک ہی کام کو کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے,
لیکن وہ طریقہ کون سا چوز کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ وہ جو نیوز پیپر والا اسے نیوز پیپر تو پہنچانا ہے, لیکن وہ کس راستے سے جاتا ہے, کس طرح ایفیشینٹلی ٹائم کو مینیج کرتا ہے, یہ بیسکلی کاؤنٹ کرتا ہے اس کے رزلٹ کے لیے. An emphasis on result can be beneficial because it could encourage employees to achieve the desired outcomes in creative and innovative ways. اور results کو achieve کرنے کے لیے یہ beneficial کیوں ہوتا ہے؟ اب وہ جو ڈلیوری بوائے یا ڈلیوری گرل ہے وہ انوویٹیو یا کریٹو طریقے ڈھونڈے گی کسی طرح کہ ٹائم بھی بچ جائے, ٹائم بھی ڈلیوری ہو جائے, لوگ بھی سارے 50 گھروں میں نیوز پیپر ڈلیور ہو جائے. Behavior approach versus result approach. Adopting a behavior approach to measuring performance is most appropriate کن situations میں when the link between behavior and result is not obvious. جب ہمیں behavior اور result کا آپس میں لنک ہمیں نظر نہ آئے. ہم نے بات کی تھی لنک اب نظر نہیں آتا جبکہ وہ لانگ ٹرم گول ہے, ہمیں رزلٹ بہت سال کے بعد جا کے ملنا ہے. ناسا 6 مہینے کے بعد, ہم نے ناسا کی بات کی کہ 6 مہینے کے بعد پتہ چلنا ہے کہ وہ سکسیسفلی لینڈ کیا یا نہیں. اس صورت میں ہم صرف بیہیویئر کو بیسڈ اپروچ ہم یوز کر رہے ہوں گے, رزلٹ بیسڈ نہیں کریں گے. آؤٹ کم اکر ان ڈسٹنٹ فیوچر, پور ریزلٹس آر کازڈ ڈیو ٹو دا پرفارمنس کنٹرول. اب وہ یا بیہیویئر اپروچ ہم کب دیکھیں گے کہ وہ جب امپلائی کے کنٹرول میں نہیں ہے اپنے ریزلٹس. اور جیسے ہم نے اس میں کیس ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے کہا کہ اسمبلی لائن ہے, صبح والے کو تو ٹیکنیکل اسسٹنس فوراً اویلیبل ہے تو وہ اگر کوئی کام رکتا بھی ہے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. شام والے کو ٹائم لگتا ہے, رات والے کی شفٹ کو اس کو بہت ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کم یونٹس پروڈیوس کر پاتا ہے, تو اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. آپ اس کی وجہ سے بیہیویئر ٹھیک ہے لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں, جس کی وجہ سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہو رہے. اڈاپٹنگ اے ریزلٹ اور ریزلٹ اپروچ جو ہے ہم کن سچویشنس میں یوز کرتے ہیں؟ ورکرز آر اسکلڈ ان دیئر نیڈیڈ بیہیویئرس, کہ تمام ورکرز کے پاس اسکلڈ نالج ہے اور وہ ایک جیسا کام وہ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کون زیادہ ریزلٹ کون زیادہ یونٹس مینوفیکچر کرتا. بیہیویئرز اینڈ ریزلٹس آر آبویسلی ریلیٹڈ, اور بیہیویئر اور ریزلٹ جب ہمارے آپس میں ریلیٹڈ ہوں, جس کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ جو ہے ایک اپروپریٹ بیہیویئر کے یوز کرنے کی وجہ سے ریزلٹ کتنا انکریز ہو رہا ہے. ریزلٹ شو کنسسٹنٹ امپروومنٹ کے امپروو ہو رہا ہے, کنسسٹنٹلی امپروو ہو رہا ہے تو ہمارے یونٹس زیادہ بڑھ رہے ہیں, مینوفیکچر ہیں, تو ریزلٹ اپروچ ہم یوز کرتے ہیں. دیر آر مینی ویز ٹو ڈو دا جاب رائٹ, کہ بہت سارے طریقوں سے ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کام سے ہم زیادہ ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں. Measuring both behavior and result is approach adopted by many organizations. Consider the case of the Limited Incorporation, a retailer headquartered in Columbus, Ohio. The Limited Incorporation now operates 35, ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھ رہے ہیں Limited Incorporation کی, جو کہ 3500 ریٹیل سٹورز ہیں, 7 ریٹیل برانڈز ہیں ان کے, اور انکلوڈنگ وکٹوریا سیکریٹس, ایکسپریس, دا لمیٹڈ باتھ اینڈ باڈی ورکس, اور یہ سارے. The Limited aims to foster an entrepreneurial culture for its managers. Therefore, managers who thrive in the company have a history of delivering impressive business results. The Limited decided to design a new performance system. انہوں نے ڈیزائن کرنے کا پلان کیا. That is now used uniformly by all the limited companies. جتنی کہ limited کی companies تھے وہ سارے اب اسے یوز کر رہے ہیں. With the involvement of outside consultant and employees, the Limited developed a performance management system wherein managers are measured on business results including total sales, market share and expense sale growth ratio, as well as leadership competencies that are tailored to the Limited. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے یہ رزلٹ کے ایریاز ہیں, یہ جو امپلائی اچیو کرے گا اس امپلائی کو اتنا ریوارڈ دیا جائے گا. A few of these competencies include developing fashion sense, financial acumen and entrepreneurial drive. Overall, the Limited has been pleased with the new system because it helps align individual goals. انہوں نے کہا جی کہ وہ سسٹم بیکاز ایفیشینٹلی اس لیے ورک کر رہے ہیں کیونکہ کمپنی کے جو گولز ہیں اس کے ساتھ ہی الائنڈ ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. And with the business strategy and results, raters like the new system because behavioral anchors help define the competencies, which make ratings more straightforward. اور کیونکہ یہ گولز اسٹریٹجیز یہ ساری آپس میں الائنڈ ہوں تو جو پرفارمنس مینجمنٹ
کی رینکنگ کرتے ہیں یا ریٹنگ کرتے ہیں یا ایویلیوشن کرتے ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ پرفارمنس کو جج کر سکیں. فائنلی employees comment that they appreciate the new focus on how results are achieved as opposed to focusing on only what is achieved. تو امپلائیز بھی جو ہیں لمیٹڈ انکارپوریشن کے دے آر ہیپی کہ کس بات پہ کہ جی صرف اس بات پہ کمپنی ہماری اسیسمنٹ نہیں کر رہی کہ ہم نے کتنی سیل کی, اس بات پہ بھی کی ہے کہ ہم نے کیسے سیلز کی. تو مطلب کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بیہیویئر اور رزلٹ دونوں فیچرز کے اوپر وہ ایویلویٹ ہو رہی ہے. Implementing a result approach to measuring performance at home loan center. Companies frequently utilize reward and incentives as part of home performance management system. At home loan center, there are many bonus and reward opportunities that emphasize outcomes or a result approach to measuring performance. انہوں نے کہا جی کہ انسینٹیو اور ریوارڈ سسٹم وہ بیس کرتا ہے ریزلٹ بیس اپروچ کے اوپر ہوم لون سینٹر میں. homeloancenter.com is a company based in Irvine, California. Company that provides home mortgage loans provide کرتی ہے directly to consumers over the internet and employs 600 people. 600 لوگ ہیں ہوم mortgage کے لیے لونز پرووائڈ کرتے ہیں. Some of the criteria used to evaluate performance based on outcome include closing the most loans in a given time period. ایک ٹائم پیریڈ کے اندر کم جتنے زیادہ لون دیے جاتے ہیں, یہ ایک کرائٹیریا ہے ریزلٹ کو میجر کرنے کا. برنگنگ ان دا موسٹ ریونیو, جس سے زیادہ ریونیو آتا ہے. پروڈیوسنگ موسٹ ریفرلس. ریوارڈز انکلوڈ گیونگ دا یوز آف مرسیڈیز اور ہمر اینڈ اے اسپیشل پارکنگ پلیس ٹو دا ٹاپ لون ایجنٹ آف دا منتھ ایز این ایکنالجمنٹ آف ہز اور ہر سکسیس. اب انہوں نے ریوارڈ سسٹم بڑا اچھا رکھا. انہوں نے کہا جی کہ جو سب سے زیادہ ٹاپ پرفارمر ہوگا ایجنٹ, جو بھی اس کو مرسیڈیز ہمر یا کوئی اچھی ایکسپینسو اسے گاڑی دی جائے گی اور اسے اسپیشل پلیس پارکنگ اسپیس بھی دی جائے گی کمپنی میں, سو دیٹ باقی امپلائیز بھی دیکھیں کہ ہی از دا ٹاپ پرفارمر ایز این ایکنالجمنٹ. ادر ایوارڈ include using the company's suite at the Staples Center in Los Angeles for sporting events or concerts, or winning trips to Mexico on CEO Anthony Hayes' 60-foot private yacht. میں نے کہا جی جو CEO کی یاٹ ہے وہ بھی ایجنٹ کو فار اے ٹائم جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو دی جاتی ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور جا کے کمپنی کے جو اسٹیپل سینٹر کے اندر جو ان کا ہے سوٹ ہے اس کو یوز کریں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز وہاں پہ جا کے کریں اور وہ اسپورٹس سینٹر کو یوٹیلائز کریں. In summary, Home Loan Center utilizes a performance management system focusing on outcomes or results in order to motivate employees and brings about business results. اور وہ اس طرح سے ان چیزوں کے تھرو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریزلٹس پروڈیوس کریں. The company looks at what is produced in the work rather than on behaviors and how the job gets done. وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتے کہ کام کیسے ہوا یا کس طرح کیا گیا, وہ کہتے ہیں کام ہونا چاہیے, زیادہ کام ہونا چاہیے. Now we have come to the end of chapter number 4. And let's quickly go through the case studies at the end of the chapter, which relate to what we have learned in this chapter. Diagnosing the causes of poor performance. Heather works in a training department of a large information technology organization. She is in charge of designing and delivering interpersonal skills training, including communication skills, networking, and new manager training classes. Heather جو ہے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایک آئی ٹی کمپنی کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہے جو کہ ٹریننگ سکلز اور کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ اور نئے ٹریننگ جو مینیجر کرنے آتے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. Heather has excellent knowledge of how to design a training class. اور Heather جو ہے اس کو she is very competitive, اس کو ایک excellent knowledge ہے کلاس کو ڈیزائن کرنے کی. She incorporates behavioral models and practices into all of her classes. She has also conducted research on what good communication consists of, how to network, and what new managers needs to know to be successful. اور ان ایریاز میں اس نے بہت ساری اس نے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے کہ گڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, نیٹورکنگ کیسے کرتے ہیں, اور سکسیزفل ہونے کے لیے مینیجرس کو کیا کرنا چاہیے. However, individuals who attend Heather's training classes often give her low ratings. وہ اس کو low ratings دیتے ہیں جو اس کے students class attend کرتے ہیں, stating that she has a hard time answering specific questions in the class. کیوں؟ کیونکہ specific questions وہ
نہیں جواب نہیں دے پڑتی, اینڈ دیٹ شی ڈز ناٹ سیم اپروچیبل آفٹر دا کلاسز, اور وہ کلاسز کے بعد اویلیبل نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ فیڈ بیک کے لیے وین انڈیویژل وانٹس ٹو آسک کوسچنس. تو پور پرفارمنس کس وجہ سے ہے؟ بیکاز آف دا بیہیویئر, کہ وہ کام تو ٹھیک کر رہی ہے, اس کو کام آتا بھی ہے, نالج بھی ہے, کام بالکل ٹھیک کر رہی ہے, لیکن کیا ہے کہ کلاس کے بعد وہ اویلیبل نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو, اور کلاس میں وہ پراپرلی جوابوں کے آنسر نہیں, سوالوں کے آنسر نہیں دے سکتی, جواب نہیں دے پاتی, جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس پور ہے. So this was one case study on poor performance, causes of poor performance. Now the next case study, differentiating task from contextual performance. Task performance, contextual performance کے اوپر ہم نے کافی emphasis کیا, اس کو ہم نے discuss کیا. Now let's go through a case study. Consider the following adaptation of a job description for the position of a district business manager for a sales organization in Bristol Myers Squibb. BMS produces pharmaceutical infant formulas. یہ جاب ڈسکرپشن انہوں نے دی ہے BMS کی, برسٹل مائرز کی, اور برسٹل مائرز بیسکلی کیا کرتی ہے, وہ فارماسیوٹیکلز کمپنی ہے جو کہ بچوں کے پروڈکٹس, نیوٹریشنل پروڈکٹس بناتی ہے, اور ایڈوانسڈ وونڈ کیئر پروڈکٹس, کارڈیو ویسکولر امیجنگ سپلائز اینڈ اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس, وہ میڈیسنس بناتی ہے. سم آف دیئر برانڈز انکلوڈ انفامل, کارڈیولائٹ اینڈ پلیوکس, یہ اس کے 3 برانڈز ہیں جو کہ وہ بناتی ہے. Their stated mission is to extend and enhance human life by providing the highest quality pharmaceutical and related healthcare products. یہ ان کا مشن ہے. In addition, all employees live by the BMS pledge. We pledge to our patients and customers, to our employees and partners, to our shareholders and neighbors, and to the world we serve, to act on our belief that the priceless ingredient of every product is the honor and integrity of its maker. یہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک پلیج, ایک ایگریمنٹ ان کا ہے, کہ ایگریمنٹ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کام کریں گے انٹیگریٹی اور آنر کے ساتھ, اور ان لوگوں کو سرو کریں گے. Now the following are the core performance objectives for the district business manager. انہوں نے ہائر کرنا ہے, اس کے لیے core objectives کیا ہیں؟ Creating the environment to build an innovative culture. Create the environment to build an innovative culture. ایک, create and articulate a vision. Drive innovation by embracing diversity and change. Set the example and thereby shape the culture. یہ اس کو کہا کہ جی یہ اس کے لیے objectives ہیں. Develop and communicate the business plan, understand and explain BMS strategies, translate national plan to business plans for districts and territories, set goals and expectations of performance, set priorities and allocate resources, execute the business plan, execute and implement the plan, maximize rank order list of medical educational professional relationships, achieve optimum coverage frequency of highest potential physicians, take accountability and achieve results. Build relationship focused on customer retention, develop relationships that is networks, influence others, internal and external, develop self and others, strong skills in the following areas required: written and oral communication, negotiation, strategic analysis, leadership, team building and coaching. کہا جی یہ سارے کے سارے اس کی جاب ڈسکرپشن انہوں نے دے دی کہ جی یہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں, اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک تو ٹاسک انہوں نے دے دیے اور کانٹیکسچوئل انہوں نے بیہیویئر دے. ٹاسک بیہیویئر کے بھی سارے کمپوننٹس دے دیے, کانٹیکسچوئل کے بھی دے دیے. انہوں نے کہا جی ٹاسک بیہیویئر میں یہ کام کرے گا, اس کے علاوہ کانٹیکسچوئل کے اندر ریلیشن شپ بنائے گا, فزیشینس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, نیٹ ورک بنائے گا, اس کے پرائرٹیز الوکیٹ کرے گا, ریسورسز اور بزنس پلان ایگزیکیوشن, یہ ساری کی ساری اس نے اس کیس اسٹڈی میں چیزیں ڈفرینشیٹ کر دیں کہ یہ برسٹل مائرز اسکویب کے لیے یہ ایک جو ڈسٹرکٹ بزنس مینیجر ہے, یہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ اس طرح کا بندہ ہونے ریکوائرڈ ہے جو کہ یہ ٹاسک بھی اچیو کرے اور کنٹیکسچوئل پرفارمنس بھی اچیو کر سکے. So now we have come to the last part of this session, which is about summarizing what we have learned in this session. We talked about approaches to measure performance, جس میں ہم نے trait
بیہیویئر اور رزلٹ کی بات کی، اور ہم نے پھر سینیریوز دیکھی کہ اس میں ٹریٹ اپروچ ہم یوز کر سکتے ہیں، کہاں بیہیویئرل یوز ہوتی ہے، کہاں رزلٹ بیسڈ اپروچ یوز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے انہی کے پورے یہاں پہ ہم نے چیپٹر نمبر 4 کنکلوڈ کر دیا ہے آف دا سیکشن 2. تو ہم نے اس کی 2 کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کی. سو ناؤ وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دس سیشن. تھینک یو ویری مچ.